مجھے مولا سجاد علیہ السلام کے کچھ فضائل اور مسائل کو پیش کرنا ہے۔ یہ امام بارگاہیں لاہور کی قدیمی امام بارگاہیں ہیں جن کے در و دیوار کو مجالس سننے کی عادت ہے۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی عزاداری سید الشہداء، جو فضائل پیش کروں انہیں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے، اور بہت پر امید ہوں کہ آپ حضرات جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیں گے۔ عزیزان گرامی، الامام واحد الدہر، امام وقت اپنے زمانے کے یکتا ہوتے ہیں۔ ان جیسا نہ علم میں کوئی ہوتا، نہ امام کا بدل شجاعت میں کوئی ہوتا، نہ سخاوت میں کوئی دوسرا امام کے برابر ہوتا، نہ امام کا ان کے زہد میں، ان کی عبادت میں۔ مولا امام سجاد سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ اے سید سجاد، آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے۔ امام کی علامت یہ ہے، معصوم کی علامت یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں۔ پہنچ رہے میرے بھائی؟ میں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں۔ تو امام کی علامت یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کی تردید نہیں کرتا، یہ غیر معصوم کی علامت ہے۔ بعد میں آنے والا پہلے کی تردید کرتا ہے، کاٹ کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا، میں کچھ کہہ گیا۔ بہت سے ایسے کہتے ہیں پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کر رہا ہوں۔ ایسے چلتے رہیے گا۔ معصوم کی علامت یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا۔ رسول خدا کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو کچھ گزشتہ انبیاء لائے تھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا وہ کچھ کہتے تھے میں کچھ اور کہتا ہوں، کہا وہ جو کہہ کے گئے تھے اللہ کی طرف سے تھا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور چھٹے امام کی حدیث کو سن لیجیے گا، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے گرامی، وہ اور ہوں گے جو کہیں پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کہتا ہوں۔ معصومین ہمیشہ تائید کرتے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی عبادت زیادہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے۔ کہا مولا لیکن آپ کا لقب ہے زین العابدین۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علی، میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا میرے دادا علی مرتضیٰ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ خبردار میرا مقابلہ میرے دادا سے نہ کرنا۔ اگر توجہ ہو بھائی، مولا سجاد اسی امامت کے درجے پہ ہے جس پہ مولا علی، وہی عصمت ہے جو مولا علی کی، وہی علم لدنی ہے جو مولا علی کا تھا، تمام وہ فضائل، لیکن کیونکہ معصوم کی علامت یہ ہے کبھی بھی کوئی علی سے برابری نہیں کرتا۔ خبردار کوئی ہمارے دادا کی برابری نہ کرے۔ یہاں تک ایک جملہ پیش کر رہا ہوں چھٹے امام سے، شیخ مفید نے کتاب الارشاد جلد نمبر 2 میں لکھا، کسی نے چھٹے امام کو کہا یا امیر المؤمنین، کسی شیعہ نے کہا چھٹے امام سے یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، مولا نے کہا آج تو کہہ دیا،
آئندہ نہ کہنا۔ کہ مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہ میں مومنوں کا پیشوا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے دادا علی کی دشمنی میں اوروں نے امیر کہلانا شروع کر دیا۔ توجہ فرمائے، توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام۔ تو چھٹے امام نے فرمایا چھٹے امام نے فرمایا کیونکہ ہمارے دادا علی کی دشمنی میں بہت سے لوگوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا۔ بھائی 5واں دن ہے، پابندی اٹھے، لیکن جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں، کچھ نے اس زمانے میں ضد کی مجھے امیر کہنا، اور بہت سے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین کہنا۔ ائمہ اہل بیت نے کہا دیکھو ہم 11 معصوم امام ہیں، مولا کے بعد 11 معصوم امام، لیکن منع کیا خبردار ہمیں بھی امیر المؤمنین نہ کہنا، ہمیں بھی امیر المؤمنین نہ کہنا۔ جب بھی کہنا امیر المؤمنین تو پورا نام نہ لینا، صرف مراد لینا ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کو، کہ صرف مولا علی مراد ہے۔ امیر المؤمنین سے مراد صرف مولا کائنات ہیں۔ جب بھی شیعہ کہے امیر المؤمنین تو مراد صرف مولا کائنات اور کوئی مراد نہیں۔ توجہ بچنے کی میرے ساتھ ہے۔ تو چوتھے امام نے فرمایا، کہا کہ یہ میرے دادا کے لیے ہے کہ ان کی جتنی عبادت کسی کی نہیں۔ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، چوتھے امام دن رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ کا ایک باغ تھا، اس میں 500 کھجور کے درخت تھے، آپ ہر درخت کے نیچے دن رات میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے۔ پروردگارہ یہ ساری تیری نعمتیں، 2 رکعت پڑھتے، 1000 رکعت پڑھتے۔ کسی نے پوچھا، بھائی سنیے گا جملے کو میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ محمد باقر شریف قرشی ایک بہت بڑے محقق جن کا بھی انتقال ہوا چند برس پہلے، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ فرماتے ہیں تاریخ میں کسی نے اتنے غلام آزاد نہیں کیے جتنے مولا علی نے۔ چلیے گا میرے ساتھ، تاریخ میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا امیر نے، اور مولا امیر کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا سجاد نے۔ مجمع رہے گا میرے ساتھ۔ مولا امیر سے متعلق میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 1000 غلام بہت مہنگا ہوتا ہے، تو مولا امیر غلام خریدتے آزاد کر دیتے۔ شیخ باقر شریف قرشی نے لکھا نہیں 10,000 غلام، کتنے؟ 10,000 غلام آزاد کیے مولا امیر نے۔ توجہ، غلام خریدتے آزاد کر دیتے، مولا غلام رکھتے نہیں تھے۔ اسلام نے پہلے دن سے کہا بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا، اگر کوئی روزہ کھا لے تو غلام آزاد کرے۔ مولا امیر سب سے بڑے معصوم، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، مولا رسول خدا کے بعد سب سے بڑے معصوم، کبھی کوئی خطا نہیں کی لیکن غلام خریدتے آزاد۔ یہ اور بات ہے غلام جاتے نہیں تھے۔ آپ نے نام سن رکھا ہوگا حضرت قمبر کا، بات پہنچ گئی ہے، مولا علی نے آزاد کر دیا تھا، غلام خریدا کا قمبر نام، حضرت قمبر رضی اللہ مولا کے غلام۔ تو مولا نے غلام خریدا کا قمبر جاؤ میں نے آزاد کیا، کہا یا علی آپ نے آزاد کیا، مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ کے قدموں میں زندگی گزاروں گا۔ تو مجھے مولا سجاد کے غلاموں کا پیش کرنا ہے۔ مولا علی کے غلام کا نام آیا، ایک صرف واقعہ سن لیجیے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجمع ہے نا میرے ساتھ۔ تو مولا علی نے کہا قمبر تم آزاد، کہ نہیں مولا کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے در پہ رہوں گا۔ اب مولا علی کسی کو دھتکارتے نہیں تھے، جو آ گیا وہ اپنا ہے۔ تو
مولا امیر علیہ السلام نے درزی سے کہا یہ 2 کپڑے ہیں 2 جوڑے سی لو، 2 لمبے کرتے، عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، کہ 2 کرتے سی لو، ایک میرا ایک میرے غلام کا، ایک کمبر کا۔ درزی نے فوراً سوال کیا کہ یعنی یہ جو 2 کپڑے آپ نے دیے نا اس میں ایک کپڑا قیمتی ہے، دوسرا زیادہ قیمتی نہیں، تو مولا آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا اور آپ کے غلام کا کون سے کپڑے کا؟ تو مولا سے پہلے جناب کمبر بول اٹھے کہ عجیب نادان آدمی ہو، مولا کا کپڑا قیمتی ہے غلام کا سستا کپڑا۔ مولا نے کہا خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، مہنگا کپڑا اس کا سینے کیونکہ یہ جوان ہے، میں بزرگ ہو گیا ہوں، سستا میرا سینے۔ جن اہل بیت نے غلاموں کو ایسے رکھا ہو، مجمع چلے گا میرے ساتھ، اعزاز گرامی جناب مولا کائنات کا یہ سلوک تھا، اور کہتے ہیں مولا کے بعد سب سے زیادہ غلام جو آزاد کیے مولا سجاد۔ مولا سجاد کا جو دور ہے نا وہ ہے تربیت کا دور۔ مجھے نوجوانوں نے کہا کہ مولا سجاد کی زندگی پیش کیجیے گا، پیش کر رہا ہوں۔ مولا کثرت سے غلام خریدتے، تربیت کرتے، انہیں آزاد کر دیتے، اور کہتے جاؤ جا کے معاشرے میں رہو، توجہ، جاؤ جا کے لوگوں میں رہو۔ جس محلے میں مولا سجاد کا غلام جاتا، 1-2 مہینے بعد سارا محلہ جمع ہو کے آتا، پوچھتا تم ہو کون؟ جب سے آئے محلہ بدل گیا۔ وہ غلام کہتا میں سید سجاد کا غلام ہوں، لوگ کہتے غلام ایسے، سوچو مولا کیسا۔ اور فرمایا نہیں جانے گا مولا سجاد کے غلام ایسے تھے، ان کے آزاد کردہ غلام۔ میں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا، چند مثالیں اگر سننا چاہیں، میں سننے گا۔ اعزاز گرامی مولا سجاد کے غلام، یہاں تک مدینے میں لوگ کہتے ہیں مدینے کے لوگوں نے اتنے گناہ کیے قحط پڑ گئے، بارش نہیں ہو رہی، آل محمد پہ ظلم کیا۔ ایک دن سارے مدینے والے جمع ہوئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، پروردگارا یہ تیرے نبی کا شہر ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنے نبی کی وجہ سے بارش برسا۔ راوی سید ابن مسیب شیعہ نہیں ہے، راوی شیعہ نہیں، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، گھنٹوں سے بیٹھے مسلمان دعائیں مانگ رہے، اتنے گناہ تھے، آل محمد پہ اتنا ظلم کیا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی، اتنے میں نے دیکھا موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ صاحب حبشی غلام بڑی خاموشی سے مسجد نبوی میں آیا، آ کے بیٹھا کہ میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ اس نے بڑے ادب سے بیٹھ کے کہا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں۔ پروردگارا مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ سید ابن مسیب کہتا ہے غلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، بارش برسنے لگی، کہا خاموشی سے اٹھا تاکہ مجمع کو پتہ نہ چلے دعا میری قبول ہوئی ہے، جانے لگا۔ راوی سعید کہتا ہے کہ میں اٹھا، میں اس کے پیچھے چلا، دیکھوں تو صحیح کس کا واسطہ دیکھے گیا، کس کا غلام ہے، کہ دیکھا محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا، میں دیکھتا رہا کس گھر میں جاتا ہے، دیکھا سید سجاد کے گھر چلا گیا، کہ اس دن تو بارش تھی میں نہیں گیا۔ چند دن گزرے، میں نے کہا سید سجاد آپ سے کچھ مانگو عطا کیجئے گا، کہ جو مانگو گے ملے گا، کہ مولا آپ کا ایک غلام چاہیے۔ مولا نے کہا سب غلاموں کو بلاؤ، 2 صفحے باقی سارے غلام کھڑے ہو گئے، کہ مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا۔ مولا نے آواز دی وہ جو چھپ رہا ہے اس سے کہو وہ بھی آ جائے، وہ جو چھپ رہا ہے اس سے کہو آ جائے۔ آیا کہ مولا یہ
یہی غلام چاہیے، کہ جاؤ یہ غلام تمہیں دیا۔ ایک مرتبہ سعید ابن مسیب کہتا، اہل سنت کا بہت بڑا محدث ہے، راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا غلام نے ہاتھ اٹھایا، کہ پروردگارا تو جانتا میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا میری اس قسم کو پورا کر دے یا مجھے موت دے دے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہیں پہ زمین پہ گرا اور فوراً مر گیا۔ میں نے سید سجاد سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہ یہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو۔ راوی کہتا ہے مجھے تڑپ رہی کہ میں نے کاش اس سے دعا کروا لی ہوتی اپنے حق میں، وہ مستجاب الدعوات تھا۔ کہ میں چلا گیا، سید سجاد نے اس کا غسل و کفن کیا، جنت البقیع میں دفنایا۔ میں کہوں گا اپنی اپنی قسمت ہے، مجمع نہیں ہے میرے ساتھ۔ غلام سے دعا کروانا چاہ رہے ہو مولا کو چھوڑ کے، اور فرمایا سیدنا کرام توجہ فرمائے سیدنا کرام، امت کی یہی قسم پرسی ہے، آل محمد کو چھوڑ کے غلاموں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس مزار شریف پہ اس مزار شریف پہ، سارے مزار شریف ہیں لیکن نجف اشرف نہیں ہے۔ بس بھئی ایک شعر اچانک ذہن میں آیا، شاعر نے پتہ نہیں کس انداز سے کہا، مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے۔ اعزان گرامی، یہ پوری دنیا میں ہر کسی کے پاس چلے جائیں، نہیں جائیں گے تو آل محمد کے پاس نہیں جائیں۔ آئے ذرا پیش کر رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، ان جملوں کو غور سے سنیں گے۔ اعزان گرامی، مولا سجاد کا زمانہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، بنو امیہ کے بھی عروج کا زمانہ تھا۔ انہوں نے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا تھا، بڑے مغرور انداز سے چلتے تھے۔ عبد الملک ابن مروان، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اسی طرح سے چلیے، اسی انداز سے سنیے گا۔ تو عبد الملک ابن مروان حج پہ جانے لگا، کہا مجھے حج پہ جانا اور سارے حاجیوں کو بتا دو میں ان کا خلیفہ ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، اگر بتا کے ہی منوانا ہو، میری بات پہنچ رہی ہے بھائی، چہرے بتاتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں بازار میں بھی چلے نا اور آل محمد کا حقیقی غلام ہو تو بازار میں لوگ رک کے کہیں گے ہاں یہ علی کا غلام ہے، اور اگر کوئی علی کا بیٹا آ رہا ہو تو عبد الملک ابن مروان نے کہا میری ساری فوج سے کہو ساتھ چلے، حاجی ہوں، کبھی کبھی حج کرتے تھے، تو اس نے کہا میں حج پہ جاؤں گا، حج پہ آ گیا۔ اس کی ساری فوج، لاہو لشکر، گارڈز اسے طواف کروا رہے تھے، پھر بھی مکے کی گرمی، دھکے لگنے لگے، تو اس نے کہا روک دو، میں طواف نہیں کر رہا۔ گارڈز نے کہا بھئی طواف مکمل کر لو، 3 چکر تو ہو گئے، ان کی قسمت میں 3 ہی چکر ہیں۔ اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو عبد الملک ابن مروان نے کہا راستہ بناؤ، 3 چکر پورے ہو گئے ہیں۔ کہا نہیں، جتنا راستہ ہم نے بنوانا تھا بنوا
دیا، لوگ پھر بھی دھکے دے رہے ہیں کہ بس میں بعد میں طواف کروں گا جب مجمع چھٹ جائے. جا کے کونے میں بیٹھ گیا، کہا میرے لیے ذرا آب زمزم سے شراب کرنے کے لیے کچھ لے آؤ. کچھ لوگوں نے پانی پلایا، اپنے پسینے صاف کر رہا تھا بیٹھا ہوا، سارے چاروں طرف گھاٹ سے. اتنے میں مولا سجاد آ گیا. مولا سجاد کا آنا تھا، مجمع خود کا خود چھٹنے لگا، راستہ بننے لگا. مولا نے طواف شروع کیا. مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش کیا مولا سجاد میں. سلامت رہے، آپ جیتے رہے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرام. بس ایک مرتبہ مولا سجاد کا آنا تھا. وہاں آپ نے دیکھا ہے نا پرانے جو بادشاہ تھے، میرا مطلب ہے خلیفہ تھے، وہ اپنے ساتھ شعراء لے کے چلتے تھے. جب دل کیا میری شان میں قصیدہ کہہ دو. ایک مرتبہ اس نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ طواف کرنے آیا، سادہ سا احرام، حاجی خود بخود راستہ بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے طواف شروع کیا، شاعر نے کہا ھذا الذی یعرفہ مفہم الحرم. یہ وہ ہے جسے حرم بھی جانتا ہے، حجر اسود بھی جانتا ہے. یہ کعبے کے نہیں، کعبہ اس کا طواف. ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان نے کہا فوج میری، حکومت میری، سکہ میرا، سپاہی میرے، پیسے میں نے دیے اور ساری عزت کس کی؟ قرآن نے کہا تم عزو من تشاء وتذل من تشاء. خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا طواف امام کر رہے ہیں، کہا ذرا ان کو تعارف تو کرواؤ میرا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب کہ طواف کر لیں میرا تعارف کرواؤ، میں ان کا خلیفہ ہوں. ایک مرتبہ کہا ان سے کہو مجھے سلام کرے، میں پیسہ دوں گا، سونے کی اشرفیاں دوں گا، پیسہ دوں گا، درہم و دینار دوں گا. ایک سپاہی نے کہا مولا جب طواف ہو جائے. عبد الملک ابن مروان بھی آیا. مولا نے کہا میں اللہ کے حج کے لیے آیا ہوں، اس کے نہیں. سجاد علیہ السلام نے کہا میں ایسے ویسے کو سلام نہیں کرتا. اللہ گرامی یہاں تک جب سب لوگ حضرت محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے. توجہ، پیغمبر اسلام نے کہا تھا میرے بعد 12 مسیح ہوں گے. 12، نہ 2 نہ 3 نہ 4، 12 ہوں گے. کہ میرے بعد 12 ہوں گے. کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی حسن حسین کے بعد. تو اب لوگ کہنے لگے مولا حسین نے انہیں اپنا وصی بنایا تھا حضرت محمد حنفیہ کو، وہ بھائی. حضرت محمد حنفیہ نے کہا نہیں میں امام نہیں ہوں، امام سجاد ہوں. کہا کہ نہیں آپ اپنے بھائی کی بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں، امام تو آپ. کہا نہیں میں امام نہیں ہوں. لوگ انہیں ماننے لگے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھتیجے کیا کروں؟ کچھ لوگ مجھے امام مان رہے ہیں، کچھ آپ کو مان رہے ہیں. میں بتا بھی رہا ہوں کوئی مانتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھتیجا جو ہے وہ چچا بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتیجا امام ہے. کہ چچا اپنے سارے ماننے والوں سے کہیں حرم چلتے ہیں.
مکے چلتے ہیں، جس کے لیے حجر اسود گواہی دے وہ امام ہے۔ اب پہنچ گئے میرے بھائی، کہ بھتیجے جیسا آپ کا حکم، میں تو آپ کی امامت کا قائل ہوں۔ کہ چچا جان سب سے کہہ دیجئے سب مکے چلو۔ سارے شیعہ اٹھے مکے آ گئے۔ جیسے ہی مکے آئے، امام سجاد سے پوچھا بھتیجے کیا کرنا ہے؟ امام نے کہا چچا جان جائیے ذرا حجر اسود سے کہیے گواہی دے آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ سلام اللہ علیہ آئے، حجر اسود کو چوما، کہا اے حجر اسود میری امامت کی گواہی دے۔ حجر اسود خاموش رہا۔ امام نے کہا چچا جان نیچے آ جائیے اب میری باری۔ امام سجاد آگے بڑھے، مجھے نہیں پتا مولا نے چوما یا حجر اسود نے۔ امام آگے بڑھے، سارے کے سارے مکے اور مدینے کے لوگوں نے سنا، حجر اسود سے آواز آئی السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے حجت خدا آپ پہ سلام۔ امام سے ایک مرتبہ مجمع نے کہا ذرا حجر اسود سے کہیں دوبارہ سلام کرے۔ حجر اسود نے دوبارہ سلام کیا، کہا مولا ایک مرتبہ کہیں دوبارہ سلام کر، یعنی تیسری دفعہ سلام کرے۔ حجر اسود نے دوبارہ پھر تیسری دفعہ سلام کیا۔ امام نے کہا تم قیامت تک کہتے رہو گے یہ سلام کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ رامی حجر اسود نے گواہی دے کے بتایا یہ میرا بھی امام ہے، جسے سب لوگ چومنے جاتے ہیں وہ حجر اسود گواہی دیتا، یہ ہمارے امام ہے۔ حضران گرامی میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، 5-7 منٹ ہیں، بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ امام کا دور امامت ہے، چوتھے امام کا۔ بڑے بڑے حکمران آئے، جب امام مدینے میں آتے تھے تو کچھ لوگ آ کے اس انداز سے رسول خدا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام۔ ایک مرتبہ امام سجاد کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے جد آپ پہ سلام۔ عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں روایت کو، امام نے اپنی امامت کی دلیلیں دی۔ جب مولا سجاد، میں نے اس دن خطبہ پیش کیا تھا مولا سجاد کا، کہ مولا سجاد کا تفسیری خطبہ، جب مولا سجاد نے دربار یزید خطبہ دیا تو یزید نے خطبے کے درمیان مؤذن سے کہا اذان دے تاکہ ان کا خطبہ مکمل نہ ہو، تو مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر۔ امام منبر پہ تھے، آپ نے فوراً کہا جل جلالہ۔ مؤذن نے جب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فوراً فرمایا وحدہ لا شریک لہ۔ لگتا تھا اذان اتری ہی ان کے لیے ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا۔ پھر ایک مرتبہ امام نے یزید کو خطاب کیا جو بلندی پہ بیٹھا تھا، کہ یزید یہ بتا کہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یزید خاموش بیٹھا تھا۔ امام نے پھر دوبارہ فرمایا یزید اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا، اور اگر تو کہتا ہے میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ مجھے آج بتایا گیا ابھی کہ یہ لاہور کی بڑی زیارات میں سے زیارت برآمد ہونے والی، بتایا یہ برس سے زیارت برآمد ہو رہی ہے۔ حتیٰ جو میرے بھائی لندن سے ساتھ آئے وہاں سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ جس امام باقہ میں آج آپ پڑھ رہے ہیں اس کے جو پرانے بانی سب مرحوم ہو گئے جنہوں نے شروع کیا تھا، بڑی زحمتوں سے یہاں عزاداری کو رائج کیا گیا۔ خدا ان کی روحوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ تمام، اب میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ جو بانیان تھے ان کی ارواح موجود ہیں یہاں، آپ کے وہ اجداد جنہوں نے یہ عزاداری شروع کی تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے مجلس میں امام آتے ہیں، بڑی عقیدت سے سنا کیجیے مجالس میں،
آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے. مولا سجاد کی خدمت میں ایک شیعہ نے عرض کیا، مولا میرے سارے خاندان کی میری بڑی حسرت ہے کہ آپ میرے بھائی کی شادی میں آئے. مولا نے فرمایا جب سے میرے بھائی علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں اس کے بعد سے شادیوں میں نہیں جاتا. مولا نے فرمایا میں اب شادیوں میں نہیں جاتا، اگر شادی میں جاتا ہوں مجھے میرا بھائی یاد آتا. مولا ہماری حسرت تھی اگر آپ کچھ دیر کے لیے آ جاتے. مولا نے فرمایا ایک شرط پہ آؤں گا، اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دو میں مجلس میں آ جاؤں. میں شادی میں ضرور آؤں گا اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دو. اس نے کہا مولا بس اتنی سی شرط ہے؟ مولا مجھے شرط منظور ہے. اس نے شادی میں ایک مرتبہ دیکھا مولا سجاد آ گیا. جیسے ہی آئے نا اس نے مولا کے آگے ہاتھ باندھے کہا مولا آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے. مولا نے کہا تجھے شرط یاد ہے؟ کہا ہاں مولا. کہا پھر مصائب کروا دے. اس نے کہا آدمی سے کہا ذرا حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دے. مولا نے فوراً کہا چراغ بجھا دو تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے. جیسے ہی مصائب ہونے لگے مولا نے چراغ بجھوایا اور مولا جب مجلس ختم ہوئی لوگوں نے جب چراغ جلائے تو دیکھا مولا سجاد نہیں. ہم مولا سجاد کہاں تشریف لے گئے؟ دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے. اس نے سوال کیا مولا آپ دروازے پہ کیوں کھڑے؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے اب میرے مہمان، یہ میرے بھائی کی مجلس میں آئے. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج مولا سجاد کے مصائب جنہوں نے 72 کے لاشیں اٹھائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک جملہ پیش کر دوں. مولا سجاد سے کسی نے کہا مولا ہم مصائب میں روتے تو ہیں لیکن آپ ہمیشہ کہتے ہیں رونے کا حق ادا نہیں ہوا. کہا میرے بابا کے مصائب پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. کیونکہ جب میری پھپھیاں روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. مولا سجاد کے مصائب بہت زیادہ. ایک روایت پڑھوں گا اس کے بعد دیکھوں گا آپ میں طاقت ہے مصائب سننے کی یا نہیں. مولا سجاد جب بھی ان کے سامنے پانی رکھا جاتا نا مولا پانی دیکھتے ہی بلند آواز سے رو کے فرماتے ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے. قتل ابن رسول اللہ اچھانا. مولا ہر روز اپنے باغ جاتے تھے. جب شام کو باغ کے لیے نکلتے تو مدینے کے سارے قصائی اپنے پشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کیونکہ مولا سجاد گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. گوشت کو دیکھتے ہی رونے لگتے. ایک دن ایک قصاب کی دکان پہ وہ قصائی بھول گیا کہ مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا. اس نے اپنے جانور پہ کپڑا نہیں ڈالا. مولا سجاد نے جیسے گوشت دیکھا بلند آواز سے رونے لگے. کربلا کا رخ کیا کہ ہائے میرے بابا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس قصائی نے ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگی مولا مجھے معاف کر دے میں بھول گیا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہیں جواب دے گا؟ تو مولا فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا ہاں مولا آپ کے جد رسول خدا کی سنت ہے جانور کو پانی پلا کے ہم ذبح کرتے ہیں. اجرکم اللہ. مولا نے دوسرا سوال کیا کہ جب تو نے ذبح کرنا شروع کیا خنجر تیز کر لیا تھا؟
ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے رو کے تیسرا سوال کیا, جب تو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا, ہم چھپا کے جانور ذبح کرتے ہیں. مولا سجاد نے کربلا کا رخ کیا, کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے, نہ آپ کو پانی پلایا, نہ خنجر تیز کیا, نہ میری پھپھی سے چھپایا. میری پھپھی سجر قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی, وہ خنجر چلاتے رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی اب میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا, مولا آپ کو سب سے زیادہ کون کون سی باتیں رلاتی؟ ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ کربلا چلیے گا. میرے مولا نے فرمایا میری چھوٹی سی بہن کے سوال بہت رلاتے. میں تو 3-4 روایات پڑھنا چاہ رہا تھا, مجھے نہیں لگتا برداشت کر پائیں گے. سنیں گے؟ مولا فرماتے میری چھوٹی سی بہن کے سوال بہت رلاتے. مولا کون سے سوال نے آپ کو رلایا؟ کہ میری بہن نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا, بھیا آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا پاؤں پھیلا کے بیٹھے. بھیا کیا بات ہے, آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے؟ کہ بہن میرے نالین ٹوٹ گئے ہیں, پاؤں میں کانٹے لگے ہیں, اس لیے میں نے پاؤں پھیلا. کہ میری بہن نے میرے پاؤں کا ایک ایک کانٹا نکالا. اس میں رونے کی بات کیا؟ آپ کی بہن نے آپ کے پاؤں کے کانٹے نکالے, اس میں رونے کی بات کیا؟ مولا نے فرمایا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے, لیکن میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بی بی آپ کے پاؤں سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ نے کانٹے کیوں نہیں نکالے؟ تب میرے گلے میں توق تھا, میرے ہاتھ اس توق میں بندھے تھے. اجرکم اللہ. میرے بچے, میرے بھائی اب تو برداشت نہیں کر پا رہے. بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد مجھے مدینے واپس جانا, مولا سجاد کا تابوت برآمد ہونا. سنے کے مسائل, ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں, میری طرف دیکھیے گا. جب شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی گزر گئے, مولا سجاد کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں. مولا نے لاشاں اٹھایا, جب دفنانے لگے آواز دی, میرے 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. اجرکم اللہ. اب میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے برداشت نہیں کر رہے. چلیے میرے ساتھ مدینے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی 4 سے 5 منٹ میں تابوت برآمد ہو جائے. برداشت کریں گے بس آئے. میں نے کل روایت پیش کی تھی 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. پہلا جناب سیدہ تھا, رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا. دوسرا تابوت شام کے زندان میں کسی چھوٹی سی بیوی کا. تیسرا تابوت نہیں پڑ رہا. چوتھا تابوت پلے بغداد پہ کسی بیمار امام کا. بس بھائی سنیں گے, پوری دنیا میں رسم میں جب بھی چوتھے امام اور 7ویں امام کا تابوت اٹھتا ہے نا, تو پوری دنیا میں آپ کازمین چلے جائیے, نجف چلے جائیے, کربلا, مشہد, ہندوستان, پاکستان, کہیں چلے جائیں, جہاں پہ بھی مولا سجاد کا اور مولا موسیٰ قادر کا تابوت اٹھتا ہے نا, تو تابوت پہ زنجیریں لگی ہوتی ہیں. تابوت پہ زنجیریں, ایسا ہی ہے نا. پوری دنیا میں صرف 2 تابوت ایسے ہیں
جن پہ زنجیریں ہوتی، 2 تابوت پہ زنجیریں ہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا، 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی، رات کا وقت ہے، مدینے میں پانی ڈال رہے ہیں، ایک مرتبہ مولا بلند آواز سے کہتے ہیں سیدہ ہاتھ ہٹائیے، بس بیوی نے ہاتھ ہٹایا، مولا علی نے پانی زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے رونے کا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئے۔ اجرکم اللہ، بس میں تابوت برآمد ہو گیا 2 منٹ، بس 2 منٹ نہیں کہوں گا، 2 منٹ۔ 3 غسل دینے والے غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی، جانتے ہیں دوسری کا ہستی کون ہے؟ زندان ہے، شام ہے، جناب زینب ہے، ایک بچی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا سجاد سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے فرمایا پھٹی اللہ کرتا اتار میری بہن اجرکم اللہ۔ تیسری ہستی کون ہے؟ مدینہ شہر ہے، امام باقر ہے،